اللہ تعالیٰ نے 16 کاموں کی کمائی کو حرام کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں سنے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور آپ نے یہ ویڈیو ضرور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی یہ چیزیں سمجھ سکے۔ حرام ذرائع سے مال کمانے کے طریقے جن سے احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ رشوت لینا اور دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ سود لینا اور دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور اس کی گواہی دینے والا سب برابر ہے۔ دھوکہ دہی اور فریب سے کمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر مال کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم کا مال ظلماً کھایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ چوری اور ڈاکہ ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور پر لعنت ہے، جو ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جو ایک رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ دھوکہ دے کر بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناپ تول میں کمی کی قیامت کے دن وہ خسارے میں ہوگا۔ زنا اور حرام کاری سے کمایا گیا مال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدکار عورت کی کمائی حرام ہے۔ جانوروں کو خرید و فروخت میں ظلم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو دھوکہ دے کر بیمار یا غیب جانور بیچا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم ہوگا۔ حرام جانوروں کی تجارت، سور، مردار وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مردار، سور اور بتوں کی کمائی کو حرام کیا ہے۔ جادو اور کہانت کے ذریعے مال کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے اس کی 40 دن کا نماز قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں کی زمین پر قبضہ کر کے کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین پر ناحق لی قیامت کے دن وہ 7 تہوں تک زمین میں دس جائے گا۔ قمار بازی، جوا، لاٹری سے مال کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوا کھیلتا ہے گویا اس نے اپنے ہاتھ سے سور کے گوشت اور خون سے رنگ لیے۔ غیر شرعی طور پر تحفے لے کر فائدہ اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم میں سے کسی عہدے پر ہو اور وہ ہدیہ لے تو وہ خیانت ہے۔ گانے بجانے اور فحش کاموں سے کمایا گیا مال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے گانے والے عورت کی اجرت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تمام ذرائع حرام کی کمائی میں شامل ہے جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔